الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك اللهم بلا. قیامت کا انکار کرنا بالکل مناسب نہیں. دیکھو سن لو کہ جب جان ہستیوں تک پہنچ جائے گی، گلے تک جب جان پہنچ جائے گی اور تیمارداری کرنے والوں کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کا علاج کر سکے، انسان اس وقت سمجھ جائے گا کہ جدائیگی کا وقت آ چکا ہے. پنلی سے لپٹ جائے گی تو اس دن تمہارے پروردگار کے پاس روانگی ہوگی. پھر بھی انسان اس نے نہ دین کو سچ جان کر سچ مانا، نہ اس نے نماز ادا کی، بلکہ اس نے تو حق بات کو جھٹلا دیا اور حق سے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس اکر دکھاتا ہوا چلا گیا. بربادی ہے تیری، بربادی ہے تیری، ہاں سن لے، بربادی ہے تیری، بربادی ہے تیری. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ بھلا کیا وہ ایک منی کا نطفہ نہیں تھا جس کو رحم کے اندر ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا. اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. پھر اس منی سے اللہ نے دو قسمیں بنائی، یعنی مرد اور عورت. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ اے اللہ، تیری ذات تو ہر نقائص سے پاک اور صاف ہے، تو کیوں قادر نہیں ہوگا؟ تو تو بے شک اس بات پر قادر ہے. میرے عزیزو، ابھی اس سورت کی چند آیتوں کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں عقل کی وجہ سے نہیں، نہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں
کسی ایسی وجہ سے جو عقل کے دائرے کے اندر آتی ہو، بلکہ لوگ قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر قیامت کا اقرار وہ کریں گے نہیں تو پھر ان کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے اور دنیا سے بے رغبت ہونا پڑے گا۔ لیکن چونکہ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رچی بسی ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس ڈٹائی سے گناہ کرتے رہے، ہم پر کوئی روک لگانے والی چیز نہ ہو، اس لیے وہ قیامت ہی کا انکار کر لیتے ہیں۔ دیکھو، بل یرید الانسان لیفجر امامہ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ وہ آیتیں ہیں جن کی تفسیر ہو چکی اور اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بے دین جو کئی سال ہو جاتے ہیں اور مسجد کی طرف دیکھتے بھی نہیں، نماز نہیں ادا کرتے، ان کا عالم یہ ہے کہ پہلے تو وہ نماز نہیں پڑھتے، پھر زیادہ سال ان کی بے دینی پر گزرتے ہیں تو پھر وہ اللہ رسول ہی کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انجوائے کرتے رہیں، دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں، ہم پر کوئی روک لگانے والی چیز نہ ہو۔ کیونکہ اگر دماغ کے اندر یہ کھٹکا بھی ہوگا نا کہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا وجود ہے، تو اس صورت میں وہ چیز ہمیں گناہ کرنے کے اندر لذت حاصل کرنے سے روکے گی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لذت کے حصول سے ہم رک جائیں، اس لیے وہ قیامت ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو، دنیا کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اتنی سرکشی، اپنے آپ کو اتنا زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہو، چند سالہ گناہ کرنے کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے چند روزہ زندگی تمہیں گزارنی ہے اور دنیا کے اندر بہت وقت محدود تک کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہے، اور اس کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، آخرت کا معاملہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن وقت آئے گا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی، آخری وقت چل رہے ہوں گے، روح یہاں گلے پر پہنچ جائے گی، تب تمہارے تمام رشتہ دار تمہارے ارد گرد کھڑے ہوں گے، کوئی رو رہا ہوگا تو کوئی میراث کی لالچ میں ہوگا، رشتہ دار ارد گرد ہوں گے اور تمہاری جان یہاں گلے پر پہنچ جائے گی۔ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہوگی تمہیں کہ تم ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ ملاتے ہوگے، اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے تم اس طرح ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی سے ملو گے، لیکن اس وقت موت سے بچانے کے لیے کوئی چیز اور کوئی سبب ایسا نہیں ہوگا جو موت کے پنجوں سے تم کو چھڑا سکے۔ تم عاجز ہوگے، تمہارے گھر والے بھی عاجز ہو کر وہ کہیں گے کہ تمام علاج تو ہم نے ڈاکٹروں کے پاس کروا لی، لیکن کوئی علاج کامیاب ہوا نہیں، کوئی ڈاکٹر اس کی بیماری کو دور کر نہیں سکتا۔ تو اس وقت کیا کرو گے تم؟ اس وقت اگر تمہارے اعمال نیک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تمہارا اچھا انعام ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہونے کی حالت میں تمہارا انتقال ہوا تو پھر اس صورت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف۔ اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ دیکھو، دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنا رنگ مت لگاؤ، دنیا کے دل فریبیوں پر فریفتہ مت ہو، یہ رنگ رنگیلی دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ آنے والے ہی حقیقت میں عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ چند صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما لو ان اکثرتم ذکر حازم لذات الموت لشغلکم اما ارا فاکثروا ذکر حازم لذات الموت۔ حضور نے کہا کہ یہ میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھ رہا ہوں، سن لو، اگر لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کرتے نا تو وہ تم کو اس ہنسی سے روک دیتی جس کے اندر تم ابھی مشغول ہو۔ ہاں، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کر لیا کرو، اسی کے اندر عافیت ہے۔ موت کو جتنا یاد کرو گے دنیا کی محبت اتنی کم ہوگی، دنیا کی محبت جتنی زیادہ کم ہوگی آخرت کا یقین اتنا زیادہ دل کے اندر آئے گا۔
نہ آخرت کا یقین جب دل کے اندر رچ بس جائے گا نا تو پھر اس صورت میں آدمی حقیقی طور پر متقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ شمار ہوگا۔ میرے عزیزو، آج اسی آخرت کا یقین چونکہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم نیک ہونے سے تو بہت دور ہیں۔ ہم بن جائیں گے عالم، ہم بن جائیں گے حافظ، ہم بن جائیں گے محدث، ہم بن جائیں گے مفسر، قرآن کا درس دیتے ہوں گے، لیکن پھر بھی نیک تو ہوگے نہیں، نیکی سے تو بہت دور، کیونکہ آخرت کا یقین دل کے اندر نہیں۔ تو آخرت کا یقین اگر دل کے اندر میرے عزیزوں پیدا کرنا ہو نا تو بہت ضروری ہے یہ کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ حضور کا یہی علاج ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً، فزور القبور فإنہا تذکر الموت۔ قبروں کو دیکھو، سوچو کہ ایک دن یہ لوگ بھی زمین پر چلتے تھے، پھرتے تھے، کچھ لوگ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، کچھ لوگ تو تم سے زیادہ مالدار تھے، کچھ لوگ تو تم سے زیادہ حسین تھے، وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، لیکن دیکھو سب غائب۔ آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی طاقتور لوگ پہلے رہتے تھے آج ہم کو دنیا کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ زمین دراصل سب کو کھا جاتی ہے، یہ دیکھتی نہیں کہ کون امیر کون فقیر۔ یہی موت کی حقیقت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان پھیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پر خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قضا کے اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بیسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھوا کیا انگارا، سب ٹھاٹ پرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا تھا، اور یہ روایت ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، ابن عمر اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے حضور سے پوچھا تھا، من اکیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط آدمی کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت و اکثرهم استعدادا للموت، اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ۔ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو۔ موت کی جتنی زیادہ تیاری کوئی آدمی کرتا ہے وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند، جو دنیا آخرت کی عزت کو لے کر چل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاکیزہ الفاظ ہیں۔ میرے عزیزو، آگے آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے نا تو پھر تیماردار لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اس کا کیا مطلب؟ تو اس آیت کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ میرے عزیزو دیکھو، جب آدمی مر رہا ہوتا ہے اور مرنے کی تیاری ہوتی ہے اور اتنا زیادہ موت کے قریب ہو جاتا ہے کہ جان گلے تک آ جاتی ہے، اب چند سیکنڈوں کے اندر وہ رخصت ہو جائے گا، اتنے میں لوگ بالکل عاجز آ جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر وغیرہ کے حوالے ہوں گے، علاج معالجہ کے اندر اپنی طاقت کو صرف کریں گے، لیکن جب علاج اور معالجہ سے عاجز ہو جائیں گے اور سب ڈاکٹر بھی کہہ دیں گے کہ اب ہم اس کو بچا نہیں سکتے، تو پھر آدمی مراجعت کرتا ہے رقیے کی طرف، تعویذ جھاڑ پھونک کی طرف، کہ ڈاکٹر لوگ بھی جب اس کا علاج کر نہیں پاتے تو بھائی دیکھو کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو کچھ دم کر دے اور سامنے والے شخص کا علاج کر دے، کوئی تعویذ لگا دے جس تعویذ کی وجہ سے اس کا علاج ہو جاوے، کوئی رقیہ پڑھ دے جس کی وجہ سے حکیم صاحب اس آدمی کا علاج کر دے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب جان بچانی ہی ہوتی ہے، علاج اور معالجے سے جب سب لوگ عاجز آ جاتے تو جھاڑ پھونک کی طرف لوگوں کی
توجہ جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف مراجعت فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب لوگ بالکل عاجز آ جائیں گے اور کوئی کسی آدمی کو موت سے بچا نہیں سکے گا، تب لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ شخص جھاڑ پھونک کرے۔ لیکن جھاڑ پھونک کا بھی ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ انسان سمجھ جائے گا کہ اب جدائیگی کا وقت قریب ہے، موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اور انسان سمجھ جائے گا کہ اب تو مجھے اپنے پروردگار سے جا کر ملنا ہے۔ جو نیکیاں میں نے کی ہیں میرا پروردگار اس کا حساب دے گا، اور جو برائیاں میں نے کی ہیں میرا پروردگار اس پر مجھے سزا بھی دے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر چونکہ جھاڑ پھونک کی بات آئی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ایک مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تعویذ وغیرہ گلے کے اندر باندھنا، تعویذ وغیرہ کا استعمال کرنا، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، کیا اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیزو، اس کی اجازت ہے، اگر چند شرطوں کے ساتھ یہ سب علاج کیے جائیں۔ علماء نے تعویذ وغیرہ کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے، بشرطے کہ چند شرائط اس کے اندر پائی جائیں۔ نمبر 1، اس کے اندر شرکیہ لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یا تو کلام اللہ اس کے اندر ہو، یا اللہ کے صفات اور اسماء میں سے کوئی جملہ اس کے اندر ہو، تو پھر وہ تعویذ جائز ہو جاتی ہے۔ تیسری شرط، وہ تعویذ یا تو عربی میں ہو، یا یہ کہ کوئی ایسی زبان کے اندر ہو کہ آدمی سمجھ سکے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے تو پھر وہ کس طرح یہ بات بتا سکے گا کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے تعویذ کے اندر جو چیز ہو وہ آدمی کو سمجھ میں آوے، اور اگر وہ سمجھ نہ سکتا ہو تو وہ سامنے والے سے پوچھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر معنی سمجھ میں آتا ہے تو تعویذ جائز، ورنہ جائز نہیں۔ اور جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو سمجھے، اور یہ سمجھے کہ تعویذ تو یہ ایک سبب ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اس تعویذ کے ذریعے سے مجھے علاج دے سکتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ تعویذ کیا، اس کی جگہ پر اگر 1000 تعویذیں بھی ہوں گی نا تب بھی مجھے علاج ملنے والا ہے نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آدمی مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھے، تو پھر اس صورت میں ان سب شرائط کے ساتھ تعویذ کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ اور کیوں جائز نہیں ہوگا؟ بہت سے لوگ غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں اجازت نہیں؟ آپ دیکھیں تو ترمذی اور ابو داود کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بہت بڑے عالم، ابو ہریرہ کے ٹکر کے اندر آنے والے تھے۔ ابو ہریرہ تو کنگ آف محدثین کہا جاتا ہے ان کو، یعنی محدثین کے بادشاہ، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ۔ عبداللہ ابن عمر کو ان کے لیول کا سمجھا جاتا تھا، اتنے بڑے صحابی۔ اس صحابی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی نیند کے اندر گھبرا جاتا ہو، برابر نیند نہ آتی ہو، نیند آتی بھی ہو تو برے سپنے آتے ہوں جس کی وجہ سے وہ بالکل گھبرا جاتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک علاج بتایا۔ وہ علاج یہ ہے کہ آدمی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے جو میں ابھی پڑھوں گا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عمر کو سکھائی تھی کہ جب نیند کے اندر تم گھبرا جاؤ نے تو یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اب میں جو پوائنٹ کی بات ہے اس پر آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے نا وہ اس دعا کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کے پاس پڑھواتے بھی تھے۔ جو بالغ بچے ہوتے تھے نا ان کو تو یہ دعا سکھا دیتے تھے کیونکہ وہ بالغ ہیں، وہ سیکھ جاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ وہ جو نابالغ اولاد تھی نا تو عبداللہ ابن عمر کے پوتے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر خود اپنے نابالغ بچوں کے گلے کے اندر تعویذ لٹکاتے تھے اور اس کے اندر یہ دعا لکھتے تھے۔ تو جب اتنا بڑا صحابی تعویذ باندھتا ہے اور تعویذ لٹکاتا ہے اپنے نابالغ بچوں پر تو لوگوں کو کیا کوئی اعتراض ہوتا ہے؟
اور خواہ مخواہ تکلف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اس کی اجازت ہے جب چند شرائط پائے جائے تو اس کی اجازت ہے. پھر خواہ مخواہ یہاں لوگوں کو وحشت کے اندر مبتلا کرنا یا لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا یہ بالکل مناسب نہیں. مسلم کے اندر ایک صحیح روایت ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوف ابن مالک نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور ہم ہمارے زمانے کے اندر رقیہ کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت ہے، جب تک کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو تب اس کی اجازت ہے. تو خود حضور نے یہ بات کہی ہے کہ شرکیہ کلمات جب نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. تو پھر اس صورت میں اگر ہم کوئی تعویذ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمہ نہیں تو اس کی اجازت ہوگی. آپ سمجھے؟ اس پر اکثر علماء کا فتویٰ ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر تو مستقل طور پر اس پر ایک فصل باندھی ہے کہ یہ جائز ہے. تو یہاں پر چونکہ یہ جھاڑ پھونک کا کچھ تذکرہ آیا اس لیے اس کی وضاحت ضروری سمجھی. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جب جان ہستیوں تک پہنچ جائے گی اور تیماردار بالکل عاجز آ جائیں گے حتیٰ کہ وہ رجوع کریں گے جھاڑ پھونک کرنے والوں کی طرف، تب انسان اپنے پروردگار کے پاس جانے کی تیاری کے اندر لگ جائے گا، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اب تو مجھے اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے اور تمام چیزوں کا حساب دینا ہے. میرے عزیزو، یہ جو راک اگر رقیہ سے ہونے تو اس کا معنی وہ نکلتا ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر راک رقیہ سے نہیں ہے، یہاں پر جو راک ہے نا، راک یہ دراصل رقی سے ہے. رقی آج جو تراویح اپنوں نے پڑھی نا اس کے اندر بھی تقریباً آیت نمبر 93 کے اندر یہ رقی کا لفظ آیا ہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ. تو اگر راک رقی سے ہے نا، رقی، تو پھر اس صورت میں اس آیت کا مطلب کچھ بدل جائے گا. رقی کا مطلب ہوتا ہے چرنا، تو پھر اس صورت میں معنی یہ نکلے گا کہ جب انسان مرنے کی تیاری پر ہوتا ہے اور اس کی جان بالکل نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو فرشتے آپس میں یہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ فرشتہ جو اس کو آسمان کی طرف لے کر جائے گا اور اس کو چرائے گا. کون ہے وہ؟ یا تو وہ عذاب کا فرشتہ ہوگا یا پھر رحمت کا فرشتہ ہوگا. رحمت کا فرشتہ ہے تو وہ اس کو آسمان پر چرائے گا اور علیین کے اندر لے جائے گا جو 7 آسمان کے اوپر ہے. لیکن اگر وہ انسان گنہگار ہے تو پھر اس صورت میں عذاب کا فرشتہ اس کو اوپر لے جائے گا، اور جب وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے گا نے تب وہ اوپر جانا چاہے گا، اس کو چرانے کی کوشش کرے گا، لیکن اجازت نہیں ہوگی کہ یہ تو برا آدمی ہے، ناپاک نفس ہے، ناپاک روح ہے، اس کو نیچے لے جاؤ. تو پھر اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور 7 زمین کے نیچے سجین کے اندر اس کو محبوس کر دیا جائے گا. خیر، اچھی روح ہو یا بری روح ہو، اس کو چرانے والا کوئی نہ کوئی فرشتہ تو ہوتا ہے، یا تو وہ فرشتہ رحمت کا ہوتا ہے یا وہ فرشتہ عذاب کا ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ تو یہاں پر پھر یہی معنی ہوگا کہ جب انسان کی روح نکلنے کی تیاری ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا آپس میں اس طرح مشورہ ہوتا ہے، لیکن انسان بہرحال یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب تو مجھے اپنے پروردگار کے پاس جا کر ملنا ہے اور اپنے تمام کی ہوئی چیزوں کا حساب اس کے پاس پیش کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان ان سب چیزوں کے باوجود نہ تو حق کو سچ جان کر سچ مانتا ہے، نہ نماز ادا کرتا ہے، بلکہ وہ تو حق کو جھٹلاتا ہے اور حق بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو اس سے وہ چہرہ پھیر لیتا ہے. یہ مناسب نہیں. انسان کا تو حال کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو تو اتنا زیادہ نیک ہونا چاہیے، اتنا زیادہ نیک ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی روح کھینچنے والے ہونے تو اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باخبر کر دے کہ بندے تیری روح نکلنے والی ہے، اب جو تجھے تیاری کرنی ہو وہ تیاری کر لے، کیونکہ اب تجھے مجھ سے ملنا ہے. بہت سے نیک لوگ تھے ایسے کہ موت ان پر آئی نہیں، اس سے پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری موت آنے والی ہے. ایک آدمی تھا نارتھ لندن کے اندر وہ رہتا تھا، جس کا نام تھا شہزاد. تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم کینیڈا کے اندر رہتے تھے تب یہ ہم سنتے تھے
کہ ایک تھا آدمی نارتھ لنڈن کے اندر رہتا تھا جس کا نام تھا شہزاد. اس کی عمر کچھ 89 سال کی ہو گئی تھی, 89 ایئرس کا وہ ہو گیا تھا. ایک دن وہ فون کرتا ہے اپنے گھر والوں کو اور وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ ابھی ایک آدمی میرے دروازے پر آیا, اس نے دروازے کو دستک دی اور دستک دینے کے بعد فوراً وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا. میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں, بس دستک کی آواز سنی کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا. میں بہت تعجب میں کہ یہ آدمی کون, اور میرے ساتھ تو کوئی رہنے والا تھا ہی نہیں, میں اکیلا رہتا تھا. وہ کہتا ہے فوراً وہ آ کر میرے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تجھے مرنا ہے, تیری آخری گھڑیاں شروع ہو گئی, تو کیا کوئی کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ آدمی شہزاد نامی کہنے لگا کہ میرے لیے یہ بات سعادت کی ہوگی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی کہ اتنے میں وہ آدمی غائب ہو گیا. اس کے گھر والے سمجھ رہے ہوں گے کہ 89 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے, اس سے دماغ بھی کچھ یہاں وہاں ہو گیا ہوگا. تو وہ کرتے ایسا ہے کہ اس کو اس کے گھر سے لے لیتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر شفٹ کرتے ہیں. میرے عزیزو 3 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ کچھ نیک لوگوں کی حالت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اللہ جب ان کو موت دینے والا ہوتا ہے انہیں, تو موت دینے سے پہلے ہی اللہ ان کو آگاہ کر دیتا ہے کہ تمہاری موت آنے والی ہے. تو پھر وہ تیاری کر لیتے, توبہ کر لیتے. اللہ یا اس کے بندوں کے کوئی حقوق اگر اس پر باقی رہ گئے ہوں تو وہ اس کو ادا کر لیتا ہے اور بالکل پاک صاف شفاف ہونے کی حالت میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب کو تو سب پہچانتے ہیں, جن کا انتقال سن عیسوی 1999 کے اندر ہوا. کتنے بڑے ولی تھے وہ. مولانا طارق جمیل صاحب کے استاذ ہوتے ہیں یہ. ان کی موت تو کیسی زبردست موت. ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں موت ایسی دے. میرے عزیزو ان کی موت ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ان کی موت ہوئی تھی. رمضان کے مہینے کے اندر ان کی موت ہوئی تھی. آخری عشرے کے اندر ان کی موت ہوئی تھی. 27ویں شب کو ان کی موت ہوئی تھی. 27ویں شب بھی ایسی کہ تہجد کا وقت تھا اور یہ سجدے کی حالت میں تھے, تب ان کا انتقال ہوا تھا. انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے خادم سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں نا, یہ انتقال سے پہلے کی بات ہے, 1 دن پہلے کی بات. ان کے خادم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں نا تو بقیع کے اندر مجھے دفن کرنا. اور ایک بات سن لو, پہلے یہ لوگ منع کریں گے لیکن کچھ رک جھک ہوگی نا تو اجازت دے دیں گے. پھر فجر میں ان کا انتقال ہوا تو تکفین اور تجہیز وغیرہ ہوئی, نماز جنازہ پڑھی گئی اور یہ لوگ ان کو لے جا رہے تھے جنت البقیع کے اندر. اب جنت البقیع کے اندر ان کو لے جا رہے تھے کہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے تو نہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو دفن کرنے نہیں دیں گے, تو آپ جنازہ یہاں سے لے جاؤ. اب یہ لوگ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ بہت بڑے آدمی ہے, یہ مولانا سعید احمد خان صاحب ہے, تو آپ ان کو دفن ہونے دو. لیکن جب انہوں نے اجازت نہیں دی تو یہ لوگ جنازے کو لے کر دوسرے قبرستان کی طرف جا رہے تھے ان کو دفن کرنے کے لیے کہ اتنے میں سعودی کا ایک منسٹر آیا اور اس نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس نے کہا ہاں وہ شیخ مولانا بہت بڑے آدمی ہے, یہ تو نہیں ان کو تو بقیع کے اندر دفن کرنا ہے. یہ مولانا خود کہہ رہے تھے وفات سے 1 دن پہلے کہ مجھے بقیع کے اندر دفن کرنا, پہلے لوگ منع کریں گے لیکن کچھ رک جھک ہوگی اس کے بعد مجھے دفن ہونے دیں گے. آج ان کا مزار اور ان کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے. یہ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں میرے عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی موت کے بارے میں ان کو پہلے سے باخبر کر دیتا تھا. انسان کا تقاضا تو ایسا ہونا چاہیے میرے عزیزوں, لیکن نیکیوں کے سلسلے میں ہم بڑے پیچھے ہیں. آج کسی کو نیک بننے کی فکر نہیں, نیک دکھنے کی فکر ہے. ہمارے بزرگ لوگ چھپتے تھے اور ہم چھپتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. ریاکاری ہر قسم کی عبادت کے اندر داخل ہو گئی. کوئی فقیر سامنے آتا ہے تو ہمارا تو جی جلنا چاہیے, تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارا جی جل جاوے کہ ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے. اور جو لوگ قادر ہیں مدد کرنے کی اس کے باوجود مدد نہیں کرتے تو یہ تو کتنی نیکی سے دوری کی بات ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہاں پر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اس کے باوجود
موت کی سختیاں اس کے سامنے پیش ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ آدمی نہ بات کو سچ جان کر سچ مانتا ہے، نہ نماز ادا کرتا ہے، بلکہ حق کو جھٹلاتا ہے اور روح گردانی اختیار کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس اکر دکھاتا ہوا جاتا ہے اور بڑا خوش و خرم ہو کر جاتا ہے کہ میں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو سن لے وہ شخص کہ ایسے آدمی کے لیے تو بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ 4 مرتبہ بربادی کا لفظ میرے عزیزو یہاں پر ذکر ہوا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ جو اولا ہے نا، یہ ویل سے نکلا ہوا ہے، یعنی ویل للمطففین میں جو ویل آتا ہے نا، ویل کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں تباہی، بربادی، ہلاکت، ڈینجر قسم کی ہلاکت جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ویل۔ اسی لیے اگر کسی کو عربی کے اندر بد دعا بھی کسی کو دینی ہو تو وہ ویل کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بد دعا دینے کے لیے ہی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا کا استعمال ہوا۔ یہاں پر 4 مرتبہ آپ دیکھو گے تو اولا کا استعمال ہوا، اس لیے کہ اس نے 4 غلط حرکتیں کی۔ پہلی غلط حرکت تو اس نے بات کو سچ جان کر سچ نہیں مانا، تو اس کے لیے ایک بربادی۔ دوسری غلط حرکت، اس نے نماز ادا نہیں کی، تو ایسا کام کرنے پر اس کے لیے بربادی۔ تیسری غلط حرکت، اس نے حق کو جھٹلایا، اور چوتھی غلط حرکت، اس نے حق سے منہ پھیر لیا۔ تو ان سب اوصاف سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ویسے تو یہ الفاظ تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن ایک خاص قسم کا بدماش تھا جس کے لیے خصوصی طور پر یہ آیت پہلے نازل ہوئی۔ قرطبی کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ابو جہل بدماش جو تھا اس کے لیے سب سے پہلے یہ آیتیں اتاری گئی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ ابو جہل راستے کے اندر ملا۔ حضور نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اور اس کو 2 مرتبہ ہلایا اور کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اے ابو جہل تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو، تیرا ناش ہو، تو برباد ہوگا۔ ایسا حضور نے ابو جہل کو کہا تھا، کیونکہ تھا بڑا دشمن، ڈون قسم کا آدمی تھا۔ تو حضور نے اس طرح اس کو بد دعا دی۔ جب حضور نے اس کو بد دعا دی تو وہ کہنے لگا تو مجھے دھمکاتا ہے، تو مجھے ڈراتا ہے، یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں اس کے درمیان سب سے بڑا لشکر میرا ہے، سب سے زیادہ بات لوگ اگر کسی کے مانتے ہوں تو میری بات مانتے ہیں، میں اتنا بڑا آدمی اور تو میرے بارے میں ایسی باتیں کہتا ہے۔ اس نے جب اتنا تکبر کیا نا تو پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ تو نالائق آدمی، تو نے تو بات مانی بھی نہیں، نہ نماز ادا کرتا ہے، تو بے نمازی ہے، تو حق تیرے سامنے آتا ہے تو اس کو جھٹلاتا ہے، روح گردانی کرتا ہے۔ تو محمد نے جو تیرے بارے میں کہا نا کہ تو برباد ہوگا، محمد کی بات بالکل سچی، وہ بد دعا جس طرح محمد نے تجھے دی نا اسی طرح میں بھی اتارتا ہوں۔ اللہ نے اس طرح ابو جہل کے لیے یہ بد دعا اتاری، لیکن ابو جہل ہی کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ابو جہل جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ارے وہ تو منی کا ایک نطفہ تھا، حقیر ناپاک منی کا نطفہ، کپڑے پر لگ جائے تو آدمی فوراً اس کو دھوتا ہے، تو پھر کائے کو وہ تکبر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منی کے نطفے سے اس کو ترقی دی اور پھر اس کو جمے ہوئے خون کی شکل عطا کی، ٹھیک ٹھاک بنایا، کیسا خوبصورت بنایا، چہرے کے اندر کتنی خوبصورتیاں ہیں، اس کا دماغ ایسا زبردست دماغ کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کی آنکھیں اتنی طاقتور کہ دنیا کا کوئی کیمرہ اس کے آگے آ نہیں سکتا۔ ایک مکھی بھی انسان بنا کر بتا دے، ایک مکھی بھی بنانے پر انسان قادر نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں اتنے اربوں کروڑ مخلوق کو میں نے پیدا کیا، تو کیا دوبارہ تم کو زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ یہی سورہ قیامہ کا مضمون تھا جو آپ لوگوں کے سامنے بحمد اللہ بیان ہوا۔ میرے عزیزو، یہ جو بات ہے نا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کا نطفہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے مرد بھی بناتا ہے، عورتیں بھی بناتا ہے۔ تو اللہ جب اتنا بڑا کاریگری اپنی جانب سے انجام دے رہا ہے تو پھر دوبارہ 6 فٹ کے انسان کو مٹی سے نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ پر یہ صورت پوری ہوتی ہے۔ اس کے اندر آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ قادر نہیں اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ اب یہاں پر اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو جب بڑا آدمی سوال کرے تو چھوٹے کو جواب دینا چاہیے، تو کیا جواب ہم دیں گے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب حضور یہ صورت پڑھتے تھے نا، ابو داود کی روایت ہے، تو حضور کہتے تھے سبحانک اللہم بلا. آسان ہے، آپ بھی کہہ دیں سبحانک اللہم بلا، کہ اے اللہ تو تو ہر عیب سے پاک ہے، اور تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کیا میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اے اللہ کیوں قادر نہیں؟ تو تو قادر ہے، تو ایک دن مردوں کو زندہ کرے گا. ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تو مردوں کو واپس زندہ کرے تو اس کے اندر جو نیک قسم کے لوگ ہوں اس کے اندر تو ہمیں شامل فرمانا، برے لوگوں سے ہمیں بچانا. سورہ قیامہ کی بحمداللہ تفسیر پوری ہوئی. اب سورہ دہر کی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد. سبحان خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ریاہ کار ہیں. مولا کریم ہم نے ہر چیز کے اندر ہمارے نفس ہی کو آگے رکھا. اے اللہ ہم نے ہماری شہوتوں کو ہی آگے رکھا، خواہش اور تمناؤں کو ہی آگے رکھا، اور تیرے احکامات کو ہم پس پش ڈالتے رہے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ان تمام گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے. اے اللہ تو ایسی مغفرت سے ہمیں نواز جس کے بعد دنیا میں یعنی آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی بربادی کا سامنا کرنا پڑے. مولا کریم ابو جہل والے حشر سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم موت کی سختیوں سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت سے تو ہمیں سرفراز فرما. اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی سے ہمیں ہمکنار کر. اے اللہ ناکامیابی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ روزی دھندے کے اندر برکت عطا فرما، وسعت کشادگی عطا فرما. اے اللہ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے. مولا کریم اس کے اندر مالی تعاون بھی ہمارا کر دے. مولا کریم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزی کی لائن سے بہت پریشان ہیں. مولا اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم تو تو رزاق ہے. اے اللہ تو تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑا مضبوط ہے. اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم کہاں سے روزی حاصل کریں گے. مولا کریم تو جس طرح دوسرے لوگوں کو پالتا ہے، تو جس طرح مولا کریم جانوروں کو پالتا ہے، اے اللہ روزی کا حصہ ہمارے لیے بھی تو متعین فرما دے. اے اللہ پاکیزہ حلال طیب روزی سے ہمیں مالا مال کر. اہل سودان مولا کریم ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں. اے اللہ ان کو کھانا پینا عطا فرما دے. اہل فلسطین اہل غزہ کی مصیبتوں کو دور فرما دے. تفسیر جو ہوئی ہے اس کو تو خوب قبول فرما. یہ لوگ بیٹھتے ہیں تیری رضامندی کے لیے بیٹھتے ہیں. مولا کریم تراویح بعد بیٹھنا آسان نہیں ہوتا. اے اللہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں تیرے ہی فضل اور تیرے ہی توفیق سے بیٹھتے ہیں. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے. مولا کریم یہ کرنے والا کرتا ہے، اس کو بھی قبول فرما. اے اللہ رد مت کرنا. اگر تو رد کر دے گا تو مولا کریم ہمارا اس طرح بیٹھنا کوئی فائدے کا نہیں. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. تراویح کو قبول فرما. ہمیں پتہ ہے کہ تراویح کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی تراویح ہو جاتی ہے اے اللہ اس کو قبول فرمانا. ہم سے خوب راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.